from New York, Late Night Show with Mike Siddiqui. Assalamu alaikum and welcome to the show. My name is Faiq Izhar Hussain Siddiqui. साहिबों, तीन अहम पॉइंट हैं जो अपने जहन में रखिए ताकि मुख्तसर से वक्त में ज़्यादा कम्युनिकेशन हो सके। पॉइंट नंबर 1, हर उरूज को ज़वाल होता है। पॉइंट नंबर 2, जब उसका इशारा हो जाए तो हर नामुमकिन बात जो है मुमकिन हो जाती है और उन ज़राए से मुमकिन होती है जिनका आपने तसव्वुर भी नहीं किया होता। पॉइंट नंबर 3, हमेशा हर वक्त हर मुकाम पे हक और सच के साथ खड़े रहिए। ये बहुत बड़ा सदका, ये बहुत बड़ी इबादत है। हमारी एक दोस्त हैं जो यहाँ पे इंग्लिश लिटरेचर पढ़ाती हैं, लेकिन सियासत से उनको बहुत दिलचस्पी है और उसमें बहुत टांग अड़ाती हैं, बहुत उलझाती हैं बातों को। और जब उनसे कोई जवाब नहीं बन पड़ता तो वो ये कह के उठ जाती हैं कि हाँ, आपकी तो ट्रेनिंग ही हुई है इस बहस मुबाहिसा करने के लिए, तो अब आपसे कौन बात करे। अच्छा, देखिए, वो पूछ रही थी कि ये बताइए कि ये जो इतनी अनार की मुल्क में इंतशार फैला हुआ है, मईशत डोल गई, हर तरफ बर्बादी है, इसका जिम्मेदार कौन है, ये किसकी कार्रवाई है? मैंने सीधा सा जवाब दे दिया कि ये इस्टेब्लिशमेंट का काम है, उसने कराया है। और क्यों करा रही है? इसलिए करा रही है कि उसको इख्तिदार का, पावर का नशा है। ये कब छूटेगा नशा? ये ऐसे आसानी से नहीं छूटेगा। ये 70 सालों से वो पावर को इंजॉय कर रहे हैं इस ईमान के साथ कि वफादार सिर्फ वो हैं, बाकी सब बेवकूफ और गद्दार हैं। इस ईमान और यकीन के साथ देखिए, पावर एक ऐसी चीज है कि पावर इंसान को, क्या मौला अली ने कहा था कि खराब नहीं करती, उसकी पहचान करवाती है। और पावर के लिए हमारे वहां जो है, हमारी हिस्ट्री उठा के अपनी देख लीजिए, है बाप बेटे का कत्ल करा देता है, बेटा बाप का कत्ल करा सकता है, लोग नबी के नवासे के साथ धोखाधड़ी कर सकते हैं इख्तिदार के लिए। यह हुआ है, आप ना माने तो दूसरी बात है। अच्छा, अब ये खेल तमाशा खत्म कैसे होगा? मैं ये समझता हूं कि जब तक फौज और आवाम के दरमियान में बहुत बड़ा तसादुम नहीं होगा, ये सियासत में मुदाखलत नहीं छोड़ेंगे, ये अपनी पावर नहीं छोड़ेंगे, उसको ऐसे ही इंजॉय करते रहेंगे। हाँ, एक इंडिकेशन मैं आपको दे सकता हूं, वो वक्त अब ज्यादा दूर नहीं है और उसकी वजह यह है, मेरे जैसे डाई हार्ड लोग बरसों से वो अब फौज की वकालत खत्म कर चुके हैं। ये बहुत बड़ी मैनिफेस्टेशन है कि अब हालात उस तरफ जाने वाले हैं। एक और सवाल कि क्या इमरान खान और तहरीक को ये मजालिम जो हैं वो नाकाम बना देंगे? लुक, देखिए, कोई तहरीक या लीडर उस वक्त तक आगे बढ़ता है जब तक उसको चैलेंज मिलते हैं। जितना बड़ा चैलेंज मिलेगा, इतनी बड़ी कामयाबी मिलती है। कुदरत का यही तरीका है। शहबाज गिल पर तशद्दुद, इमरान खान पर प्रेशर, ये तहरीक को खत्म नहीं करेंगे, ये तहरीक को कुव्वत बख्शेंगे। कुछ हादसात और वाकयात आपको बर्बाद करने नहीं, आपको जगाने के लिए आते हैं, आपको आगे बढ़ाने के लिए आते हैं। आप अपनी जिंदगी का जायजा लेके देखिए, अक्सर ऐसा होता है कि जब आपको कभी कोई ऐसा चैलेंज मिलता है जिंदगी में, तो आप उस वक्त परेशान होते हैं कि यार ये क्या करूंगा, कैसे होगा, ये तो बड़ा नुकसान हो गया। और फिर उसके चंद सालों के बाद जो है, आप जब उसका जायजा लेते हैं तो कहते हैं अगर ये ना होता तो मेरी तो डायरेक्शन नहीं बदलती, मुझे इतना फायदा नहीं होता। ये सब होता आया है और होता रहेगा। अब आप ये देख लीजिए कि इस्टेब्लिशमेंट की कार्रवाइयां मुसलसल नाकाम हो रही हैं और उसके चेहरे पे से नकाब ऐसे उलट रही है जैसे तेज हवा में किसी दोशीज़ा के चेहरे पे काला नकाब उलटता था। अच्छा, मीडिया इस्टेब्लिशमेंट के कहने पर हुकूमत की हिमायत में अपनी रेटिंग खोती जा रही है। खोता ये मीडिया। अच्छा, अब देखिए, इस्टेब्लिशमेंट एक और बदअक्ली का काम करने जा रही है जिसका फायदा भरपूर किसको होगा?
عوام کو ہوگا، عمران خان کو ہوگا۔ نواز شریف کو پاکستان لا کر الیکشن میں حصہ لینے کے مواقع فراہم کیے جا رہے ہیں۔ تو ایڈا امام خمینی ہیں، اس کو امام خمینی بنا کر پیش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ دیکھیں، امام خمینی نے ظلم کے خلاف جلا وطنی کاٹی، اپنے کردار سے، اپنے عمل سے ایرانیوں کے دل جیتے۔ نواز شریف نے ایسے کیا کام کیے ہیں کہ ان کے آنے پہ لوگ ان کو کندھے پہ اٹھائیں گے اور رن وے پہ دوڑنے لگیں گے، ان کا ویسا استقبال کریں گے؟ ایسا کیسے ممکن ہے؟ دیکھیے، لوگ یہ بات جان گئے ہیں کہ نواز شریف ایک نمبر کے ڈرپوک آدمی ہیں جو اقتدار اور منی سینٹرڈ ہیں، اس پہ فوکس کیے رہتے ہیں، اور یہ وہاں کوئی اذیتیں برداشت کر کے نہیں آ رہے، یہ تو بہت مہنگے محل میں رہ کر یہاں پر آ رہے ہیں۔ اور کس لیے آ رہے ہیں؟ اقتدار حاصل کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ اور ان کا کردار کیا ہے؟ کردار یہ ہے کہ ماں کا انتقال ہو گیا لندن میں، تو ان کی باڈی کو پارسلز میں پھینکوا دیا، بند کروا کے پارسل میں ماں کی باڈی بھیج دی، ایکسکیوز می، اور اس ڈر سے نہیں آئے کہ میں گرفتار ہو جاؤں گا۔ ماں کے جنازے کو کندھا دینے سے منکر آدمی کی کیا تصویر ہوگی دلوں میں پاکستانیوں کے، ٹھیک ہے نا؟ وہاں پہ بیٹھ کے یہ پاکستان کے دشمنوں سے مذاکرات کرتے رہے، ان سے ان کی دعوتیں کرتے رہے، اور اب یہ آئیں گے تو ان کا استقبال امام خمینی کی طرح ہوگا۔ یہ فینٹیسی ورلڈ میں اگر آپ رہنا چاہتے ہیں تو رہتے رہیے، لیکن ایسا ہوگا نہیں۔ اچھا، ان کی واپسی جو ہے وہ فوج کو، جنرلز کو مزید بدنام کرے گی، اور ان کی نون لیگ کو ناکامی کا تحفہ ملے گا۔ بلکہ یہ سمجھیے کہ نون لیگ کی لاش پر ڈیڈ کی مہر جو ہے وہ ان کے سینے پہ لگ جائے گی کہ یہ ڈیڈ ہے، ڈیڈ باڈی ہے۔ یہ حالات ہیں۔ دیکھیے، پنجاب میں جس کو یہ اپنا قلعہ کہتے تھے، اب وہ قلعہ نہیں رہا، وہ ان کا قبرستان بن گیا ہے، کیونکہ وہاں پہ پی ٹی آئی جن سیٹس پہ کہتے تھے کوئی جیت نہیں سکتا، ایسے نہیں جیتی ہے کہ 425 ووٹ سے جیت، 5000 جنگ میں 10,000 ایسے ووٹوں سے جیتی ہے۔ لوگوں کا مزاج جو ہے وہ بالکل بدل چکا ہے۔ اچھا، نون لیگ نے ایک بہت بڑی غلطی یہ کی ہے کہ انہوں نے باجوہ کے کہنے پہ ایکسکیوز می حکومت سنبھالی، اور اس کے رزلٹ کیا سامنے آئے ہیں کہ پورا پنجاب بھی ان کے خلاف ہو گیا، اور ان کو خبر ابھی تک نہیں ہوئی ہے۔ اینڈ پہ یہ بھی یہی کہیں گے کہ میں اپنی جیت سمجھتا تھا مات ہونے تک۔ صاحبوں، جو بھی سیاسی تحریکیں ہم نے دیکھی اور پڑھی ہیں، یہ چیز پہ میں بلیو کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ گناہ معاف کرتا ہے، کر سکتا ہے، لیکن یہ جو مسٹیکس آپ کرتے ہیں نا سیاسی کیمپین میں، اس کی سزا بھگتنی پڑتی ہے۔ اچھا، دیکھیے، ذرا غور کیجئے، اور اس بات کو آپ میری اس ویڈیو کو سنبھال کے رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اب اسٹیبلشمنٹ اور نون لیگ سے جان چھڑانے کا وقت آ گیا ہے۔ حالات اس نے ایسے پیدا کر دیے ہیں، اب ان کو ترتیب دینا اور اس کا صحیح استعمال کرنا سیاسی ورکرز کا کام ہے۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے لکڑی پیدا کی، کشتی تو آپ نے خود بنائی نا، خود بنانی پڑتی ہے۔ وہ لوہا دے دیتا ہے، مشین آپ خود بناتے ہیں، لیکن مشین جو ہے وہ ذرا جلدی بنائیے اور اس پہ محنت کیجئے، پریشان ہونا چھوڑ دیجئے۔ دیکھیے، یہ سوچنا کہ ہم آگے نہیں بڑھ سکیں گے، آپ آگے بڑھ چکے ہیں۔ ہر حادثہ آپ کو آگے بڑھا رہا ہے، اور لیڈر وہ ہوتا ہے، وہ لیڈر وہ نہیں ہوتا ہے جس کو کوئی مشکلاتی پیش نہیں آئی، نہیں۔ قومیں وہ عظیم قومیں نہیں بنتی ہیں جن کو کوئی ٹف ٹائم ہی نہیں ملا، وہ لیڈر عظیم بنتا ہے، وہ قومیں عظیم بنتی ہیں جن کو بڑے بڑے چیلنج ملتے ہیں، اور عمران خان میں یہ صفت ہے کہ وہ ان چیلنج کا سامنا کرتا ہے، مقابلہ کرتا ہے، اور مسلسل اپنا سفر جاری رکھتا ہے۔ اب کچھ لوگ جو ہیں، میں دیکھ رہا ہوں، وہ ڈسہارٹ ہو رہے ہیں، جلدی سے کہتے ہیں ان کا مقابلہ کیسے کریں گے۔ دیکھیے، تحریک کامیاب ضرورت ہوتی ہے جب آپ قربانی دیتے ہیں اور انتظار کرتے ہیں۔ انتظار کیجئے، اس کے ساتھ کام کرتے جائیے۔ بغیر انتظار کے اگر آپ نے ایسی بے صبری دکھائی کہ جیسے آپ بس میں سفر کر رہے ہوں اور آپ کا اسٹاپ آنے والا ہو اور بس ابھی رکی نہیں ہو اور آپ تیزی سے کود جائیں بس کے باہر، تو کیا ہوگا؟ آپ اپنی منزل پہ نہیں، اپنی آخری منزل پہ پہنچ جائیں گے۔ تو بے تابی، بے صبری،
تو اس سے بچیے، اور اس سے بچنا ہی کامیابی ہے۔ کیا غالب نے کہا تھا، عاشقی صبر طلب اور تمنا بیتاب، دل کا کیا رنگ کرے خون جگر ہونے تک۔ جب بھی کسی چیز کا حصول انسان کے پیش نظر ہوتا ہے تو بیتابی دل جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے، اس کو کنٹرول کرنا ہی سکسیس ہے، یہی قدرت کا قانون ہے، اور قیامت تک یہی قانون رہے گا۔ آپ کامیابی کی طرف جا رہے ہیں، اللہ پہ ایمان رکھیے، لیڈر پہ اعتماد رکھیے، اور آگے بڑھتے جائیے، بے چینی مت پیدا کیجیے۔ یہ سارے واقعات آپ کو پیچھے نہیں آگے کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ اگر آپ میرے خیالات سے اتفاق کرتے ہیں تو اس کو شیئر ضرور کیجئے، مجھے اپنے خیالات سے ضرور نوازیے، اور ہمارا چینل ہے فائق صدیقی شو یوٹیوب پہ، اس کو سبسکرائب کیجئے، بڑی عنایت ہوگی۔ شکریہ، خدا حافظ۔